جو ایک کمیشن بنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ جج جو اسحاق اعجاز صاحب نے بنایا تھا، وہ معطل کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کس کی جدوجہد ہے؟ دیکھیں، جو بھی صاحب ایمان ہے جی اس کا دل دکھا ہے اس بات پہ. جو بھی پاکستان کے نامور علماء ہیں جی کوئی اس پہ راضی نہیں تھا، مگر ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے کہ میں جمعیت کے لوگ بھی ہوں گے اور دوسرے بھی ہوں گے، جماعت اسلامی نے بھی شاید کوشش کی ہوگی، مگر جو نمایاں جو چیز تھی، جو میڈیا پہ تھی، جو سڑکوں پہ بھی آنے پہ تیار تھے، وہ صرف تحریک لبیک والے تھے. تو اس کا میرے خیال میں اگر زیادہ نہیں تو 80% کریڈٹ جو ہے وہ صرف تحریک لبیک ہو جاتا ہے. اگر یہ کمیشن سر معطل نہ ہوتا تو کیا خدشات تھے پاکستان میں، کیا ہو تو سکتا؟ پھر وہی کہ دروازہ کھل جاتا، گستاخان رسول کو جو ہے وہ سزا نہ ملتی، اور پھر ہر کسی کو دلیری ہو جاتی، اور زیادہ نہیں تو چلیں باہر غیر ملک فارن فرار ہو جاتے. فراری میں تو کامیابی حاصل کر لیتے، یہاں گنگ پھیلا کے گستاخی کا باہر چلے جاتے، یہی ہوتا. پاکستان میں کیا ہو سکتا تھا؟ نظام درم برم ہو جاتا ہے یا کیا اس کے؟ تو ظاہر سی بات ہے، یہ دو تین چیزیں ہیں. ایک، اسرائیل کا جب نام آتا ہے جی تو پاکستانی امت کٹھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا جب بھارت کے خلاف جو ہوتا ہے وہ کٹھی. لیکن جو ان میں سے سب سے اہم ترین ہے وہ ہے ناموس رسالت. بے شک. اس میں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اس میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا. جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو پاکستانی عوام پھر ساری کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب پاکستانی ساری عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں حکومت کے لیے بھی مسائل بنتے ہیں اور ملک کے لیے بھی کوئی بھی اچھی بات نہیں ہوتی. اس لیے ان کو معطل کرنا پڑا فیصلہ. ظاہر سی بات ہے دباؤ تو تھا.